ہاں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر اس کو کہیں کہ بھی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، کیسے یہ اپنے دوبارہ انہی ادوار کے اوپر آ جائے، تو پاکستان کی بات ہم نے کرنی ہے، اپنے اس خطے کی ہی بات کرنی ہے، تو اس میں جو ہوتا ہے وہ تو کریں جی۔ اور باقی ہم نے مطلب ریاست سے کیا لینا، یا جیسے آپ نے چھوٹی اکائی کی بات کی ہے، چھوٹے یونٹ سے بات کی ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کو کم از کم عبادت کے لیے ہی اچھا کر لیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے سے نہیں ہوتا بھئی، بس ٹھیک ہے، بس نماز ہی ہونی چاہیے، یہاں ہم واٹر پلانٹ نہیں لگا سکتے، یہاں ہم بچوں کے کھیل کی چیزیں نہیں بنا سکتے، یہاں ہمارے وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کے ہیں ان کو ہم ترغیب دیتے ہیں، آپ کو نہیں کہتے۔ آپ کہتے ہیں عبادت ہے، ٹھیک ہے، عبادت پہ آ جاتے ہیں۔ آیا کہ مسجد کے سارے نمازی جو نماز پڑھ رہی ہیں عبادت ہی، ان سب کو نماز آتی ہے؟ نماز کی ادائیگی درست ہے؟ ان کو ترجمہ آتا ہے؟ مقصد نماز آتا ہے؟ چلے نماز کو ایک طرف کرتے ہوئے نماز سے پہلے میں آ جائیں، طہارت کے سارے مسائل آ گئے، وضو ہے، غسل ہے، وہ سارے آ رہے ہیں، ان مقاصد اور ان کی جو فقہ ہے اور ان کا جو بنیاد ہے اس کے اوپر وہ آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دکھی والی بھی ہیں، اچھے والی بھی ہیں۔ دکھی والی ہیں کہ ہم اس پہ آ نہیں پا رہے، اچھے والی ہیں آ سکتے، اچھے والی آ سکتے۔ اس میں مسجد کے امام کا کردار ہے اور مسجد کی انتظامیہ کا کردار ہے، تو اس میں کردار میں بعض اوقات انتظامیہ اہل دین بھی ہوتی ہے، اہل تقوی بھی ہوتی ہے اور اہل علم بھی ہوتی ہے، تو وہ بہت مبارک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ پاک نے مال ان کو دیا ہوتا ہے اور جذبہ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن اس مال اور جذبہ کے لیے صحبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور تواضع اور عاجزی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو مسجد سے ہم نے جو بات کی ہے کہ وہ اللہ کا تعلق نہیں کر رہا، تو اس کی بنیاد پر کہ لمسجد اسس علی التقوی ہے یا نہیں ہے، یعنی مسجد اور مسجد زرار بنیان اس کو عمارت کہا گیا، تو ہم یہ کہیں گے یہ مسجد ہے یا عمارت ہے؟ عمارت کے بجلی کے بل دے رہی ہیں، عمارت کو بنایا جا رہا ہے، عمارت کی صفیں ہیں، عمارت میں نماز کی جا رہی ہے۔ مسجد وہ کہلائے گی جس میں سجدہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور عوام الناس کے مسائل حل ہو رہی ہیں دونوں طرف سے۔ یا تو یہ ہے کہ ان کے لیے فلاحی کام، ان کے لیے راشن، ان کی ضروریات اور چیزیں پوری کی جا رہی ہیں۔ آپ لمبا چوڑا نہ کریں، آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیسی بات کیا کرنی ہے؟ نیت کے اوپر ہے صرف۔ اگر اس مسجد کے آگے ہم بات کریں تلخیاں بہت کھل جائیں گی، ائمہ کی تنخواہ کے اوپر بات کر لیں، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا دوسرا پلاٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں امام صاحب کے لیے تنخواہ نہیں ہے، اچھے امام کے لیے ضروریات نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ایسی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس انتظامیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل نہیں ہے، ان کا بل کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نیت کر لیں کہ مسجد کو فلاحی سینٹر ہم نے بنانا ہے، مسجد کو جو یوں کہہ لیں کہ فجر سے زور تک فری میں مسجد ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنا کچھ ہے، اور دین میں لچک کیا ہے کہ ترغیب ہے کہ اس مسجد کو صرف تم نماز کے لیے نہ بناؤ۔ نماز وہ ہے جو اس کی حالت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو صبح سے شام تک وہ تعلیمی سینٹر بن سکتا ہے یا نہیں سر؟ وہ فلاحی سینٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ بہت سارا بن سکتا ہے۔ تو لمسجد اسس علی التقوی بھی ہے، تو مسجد بنیادی طور پر کمیونٹی سینٹر ہے، مسجد بنیادی طور پر فلاحی سینٹر ہے، مسجد بنیادی طور پر مسلمانوں کی ضروریات کا سینٹر ہے، مسجد بنیادی طور پر جو محلے کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی جو انفرادی اور اجتماعی ضروریات ہیں اس کا مرکز ہے۔ یہ مسجد نبوی سے ہماری بات لمبی اس طرف ہو گئی ہوئی ہے، تو مطلب اس پہ کافی بات ہو گئی ہے، باقی اس کے کچھ پہلو پہ کہتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق جب ایک مرتبہ مسجد نے بنا لیا تو اب ظاہر ہے وہ پھر نماز تک محدود نہیں رہے گا، وہ اپنے ہر معاملے میں وہ اللہ کے تعلق کو، اس کی اولین ترجیح اللہ کی ذات ہوگی۔ تو یہ مطلب اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم نے مسجد میں یہ والی فکر کے ساتھ ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے وہ پھر ہر جگہ اللہ ہی اور اللہ کے فیصلے کو ہی تقویت دے گا۔ بالکل ایسے